یہ سورہ دخان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایک تفسیر کے مطابق اس میں اس رات میں تمام کے تمام معاملات جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، امور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اس رات یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے اگلے سال کیا معاملات کرنے ہیں، اور پچھلے سال کے نامہ اعمال یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ بھول سے پاک ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کی ہر کام کے اندر شان اور حکمت موجود ہے، تو اس کی بارگاہ میں یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور سیر مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک ان سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، پھر وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس رات جو ہے وہ نامہ اعمال ہمارے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ہے، ان کی طرف سے تعلیم ہے کہ جن کا سانس عبادت ہے، ان کی ہر گھڑی عبادت ہے، لیکن وہ شعبان کے اندر روزے رکھ کر بتا رہے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ تو یہ حقیقت ہے، اس اعتبار سے یہ جو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں تو فرشتوں کی ذمہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگلے سال انہوں نے مخلوق کے ساتھ کیا کرنا ہے، مخصوص اس فرد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اچھا، جو تقریر کے حوالے سے بھی ایک سوال تو ہوتا ہے کہ جب آپ نے بھی کہا کہ جب بچہ بھی تخلیقی مراحل میں ہے تو اس وقت اس کا لکھ دیا جاتا ہے، سب کچھ اس کا فرشتوں کے سپرد بھی معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر جو بیان ہوتا ہے کہ رزق کی تقسیم کاری بھی اس رات وہ لکھ دی جاتی، کون حج کرے گا وہ بھی بیان ہو جاتا ہے، ان پہ بیان کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کون حج کرے گا۔ اس کو اور تقدیر کے معاملے کو یہ کیسے؟ دیکھیں، ہر چیز اللہ پاک کے علم میں ہے، ٹھیک، جو بندہ کرنے والا تھا وہ اس نے لکھ دی، لیکن دنیا کے اندر بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پورا قانون پورے برس کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہر سال اس کی کبھی تجدید کی جاتی ہے، کبھی اس کو رینیو کیا جاتا ہے، کبھی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں ان کو یاد دلائی جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جب مختلف معاملات کے اندر اس طرح ہوتا رہتا ہے تو اللہ جل شانہ کی تو اس میں ہزار حکمتیں ہیں کہ وہ اس رات کی اہمیت کے پیش نظر کہ لوگ اس رات کو سمجھیں، حالانکہ ہر چیز پہلے سے مقرر ہے، وہ اللہ پاک کے علم کے اندر ہے، لیکن اب فرشتوں کو اس کا علم دیا جا رہا ہے، فرشتوں کو آگے کے معاملات